بچوں، آداب۔ آج کا ہمارا موضوع اردو کی نصاب سے ایک مضمون جس کے عنوان اردو کہاں پیدا ہوئی، جس کے مصنف نذیر احمد ملک صاحب ہیں، جو کہ اس وقت کشمیر یونیورسٹی میں ہیں، اردو شعبہ میں بحیثیت پروفیسر کام کر رہے ہیں۔ اردو کہاں پیدا ہوئی، اس کا مختصر خلاصہ اس طرح سے ہے۔ برصغیر ہند و پاک زبانوں کا عجائب خانہ ہے۔ اس مضمون میں اردو کہاں پیدا ہوئی، برصغیر کو زبانوں کا عجائب خانہ اس لیے قرار دیا گیا کہ یہاں لاتعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں، جو زبانوں کے کئی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں قدیم ترین و جدید ترین زبانیں شامل ہیں۔ ان تمام زبانوں کے نام اپنے اپنے خطے اور علاقے کی نسبت سے برقرار پائے ہیں۔ مثلاً بنگال کی زبان بنگالی، سندھ کی سندھی، گجرات کی گجراتی، کشمیر کی کشمیری، پنجاب کی پنجابی اور لداخ کی لداخی وغیرہ وغیرہ برصغیر کے تمام خطوں میں اور علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کو بولنے والے کم یا زیادہ نظر آتے ہیں۔ برصغیر کے تمام علاقوں میں اس کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے۔ مثلاً دکنی اردو، گجراتی اردو، کشمیری اردو، سندھی اردو، پنجابی اردو وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام زبانوں نے ایک ساتھ رہ کر بہت سی مشترکہ خصوصیات اپنائی ہیں۔ مثلاً ان زبانوں میں جہاں سنسکرت کے الفاظ پائے جاتے ہیں، وہاں عربی، فارسی اور ترکی و دراوڑی زبانوں کے الفاظ بھی کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں۔ مثلاً تامل، تیلگو، ملیالم، کنڑ وغیرہ۔ جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اردو کا ایک معیاری روپ و رنگ ہوتا ہے، جو کسی علاقے اور خطے کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن جب کہ علاقے یا خطے کی اردو کی بات کرتے ہیں تو اس خطے یا علاقے سے وابستہ لسانی خصوصیات ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اردو برصغیر کی واحد زبان ہے جو پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ زبان ان ملکوں کی سرحدوں کو پار کر کے جاپان، چین، افغانستان، امریکہ اور عرب و یورپ کے کئی ممالک تک پہنچ گئی ہے۔ اس وجہ سے اردو کا ایک بین الاقوامی کردار ہے۔ اردو زبان سے اپنے ارتقاء کے دوران مختلف نام اختیار کیے ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی زبان فارسی تھی، اس لیے فارسی کے مقابلے میں اس کا نام ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا۔ جعفر شتلی نے اسے ہندی کا نام دیا ہے، جو کہ ایک اہم طنز نگار اور شاعر دور حکومت اورنگزیب
جبکہ ملا وجی دکن قطب شاہی دور کے ایک اہم شاعر اور نثر نگار نے اپنی کتاب صبرس میں اس کو ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا۔ اہل دکن نے اس کو دکنی، گجرات نے گجراتی، امیر خسرو یعنی اردو کے پہلے شاعر نے اس کو دہلوی کہا، جبکہ میر تقی میر نے اسے زبان اردو معلیٰ کے نام سے دیا گیا۔ دہلی میں اس کو رختہ کہا گیا۔ اردو صحیح میں ایک مخلوط یا ملی جلی زبان ہے۔ مخلوط زبان اس زبان کو کہتے ہیں جس میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہو گئے ہوں۔ ہر زبان مخلوط ہوتی ہے، کوئی کم اور کوئی زیادہ مخلوط ہوتی ہے۔ اردو اور کشمیری دونوں مخلوط زبانیں ہیں۔ دونوں میں مختلف زبانوں فارسی، عربی اور سنسکرت کے بے شمار الفاظ شامل ہو گئے ہیں۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد عربی، فارسی، ترکی اور بعض مقامی بولیوں کے میل جول اور ہندو اور مسلمان کی سماجی اور معاشرتی ضرورتوں کے پیش نظر زیادہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے جدید آریائی زبانوں کی ابتدائی صورتیں نمودار ہو گئیں، لیکن خاص اہمیت نہیں تھی۔ مسلمانوں کے گہرے تہذیبی اثرات نے ان زبانوں کی ترقی کے امکانات کو زیادہ روشن کیا اور یہ بہت جلد ارتقائی منزلیں طے کرنے لگیں۔ ان جدید آریہ کی زبانوں میں ایک زبان جو بعد میں مختلف نام پیدا کر کے اردو کہلائی، اس لیے زیادہ ابھر کر سامنے آئی کیونکہ یہ خاص طور سے اپنے اندر عربی فارسی الفاظ جذب کر گئی اور آہستہ آہستہ کم سے کم لفظی سطح پر فارسی سے قریب تر ہوتی گئی۔ ملک کی سرکار فارسی رہی لیکن عام گفتگو کی زبان اردو ہی قرار پائی، اور پھر مسلمان جہاں بھی گئے اور اس دوران کے ساتھ وہی چلے گئے۔ اردو ان کے ساتھ وہیں چلی گئی اور فارسی کے ساتھ ساتھ وہاں علاقے یا خطے کی مقامی خصوصیات کو بھی اپنے اندر جذب کرتی گئی۔ فارسی اور مقامی خصوصیات کی اس آنکھ مچولی کے سبب ماہرین نے اس کی پیدائش کے مختلف اور متضاد نظریے پیش کیے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دکن میں پیدا ہوئی۔ یہ نظریہ نصیر الدین ہاشمی کا تھا۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ حافظ محمد خان شیرانی کا یہ خیال ہے۔ محمد حسین آزاد کا خیال یہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی اور اردو سندھ میں پیدا ہوئی۔ یہ نظریہ اور خیال سید سلیمانی ندوی نے پیش کیا۔ جو نظریہ زیادہ عام اور قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ اردو دہلی اور اس کے گردوہ میں پیدا ہوئی۔ یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پیش کیا ہے۔ ان کے خیال میں اردو کے آغاز اور ارتقاء میں 3 بولیوں نے زیادہ حصہ لیا: ہروانوی،
جو مغرب میں رائج تھی، کھڑی بولی جو شمال مشرق میں، اور برج بھاشا جو جنوب میں بولی جاتی تھی۔ ہریانی اور کھڑی بولی کے زیادہ اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اردو جو ترقی کرتی گئی، ہریانوی زبان کے اثرات ظاہر ہوتے گئے۔ 18ویں صدی کے وسط میں شمالی ہندوستان میں تحریک زبان اصلاح کے دوران شاہ حاتم اور ان کے معاصرین نے ان اثرات کو ختم کیا۔ بچوں، یہ ہے مختصر خلاصہ اردو کہاں پیدا ہوئی، جس کے مصنف نذیر احمد ملک صاحب ہیں۔